اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ جیسے اسے چھیڑ رہی تھی مگر موتیا کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی تھی۔ اس بار میں نے خواب میں ایک سانپ بھی دیکھا تھا بطول اس کی بات پر چونکی تھی۔ سانپ؟ موتیا نے سر ہلایا۔ ایک بہت لمبا سیاہ خوفناک کوبرا تھا اور وہ لڑکے کے اور میرے بیچ کھڑا تھا۔ پھر وہ اس لڑکے کو کاٹنے گیا۔ میں ڈر گئی اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ بطول نے موتیا کا چہرہ دیکھا۔ اسے موتیا کے خوابوں پر عجیب سا اعتقاد تھا۔ وہ سچے خواب دیکھتی تھی اور جو بھی وہ خواب میں دیکھتی تھی وہ پورا ہوتا تھا۔ اس کی گواہ بطول خود بھی تھی۔ اللہ خیر کرے موتیا، خواب تو اچھا نہیں، اس نے جیسے فکر مند ہو کر کہا تھا۔ ہاں برا خواب ہے میں جانتی ہوں، اور مجھے خواب میں یوں بھی محسوس ہوا تھا جیسے وہ سانپ مادہ تھی، ناگن، اور جب اس نے اس لڑکے کو کاٹا تو میں چیخ اٹھی تھی۔ وہ اب بھی عجیب الجھے انداز میں اسے دھندلکے میں لیے اس خواب کے آخری لمحوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ تو صدقہ دے، بطول نے بے اختیار کہا۔ ہاں میں بھی صدقہ ہی دینے کا سوچ رہی ہوں، پر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ صدقہ دوں کس کا، اپنا یا اس لڑکے کا۔ وہ بڑبڑائی تھی اور بطول اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی تھی۔ مٹی کا ایک ذرہ تک نظر نہیں آنا چاہیے میرے مراد کے کمرے میں تھا، جو مراد کے کمرے میں کھڑی شکورہ اور دوسری ملازمہ سے کمرے میں جھاڑ پونچھ کرواتے ہوئے ہدایت دے رہی تھی۔ یہ سفید چادر کیوں ڈال دی ہے تو نے میرے بیٹے کے بستر پر؟ وہ رنگیلا خیز نکال کر کڑھائی والا وہ ڈالنا، اس نے دوسری نوکرانی کو ڈانٹتے ہوئے کہا تھا جس نے مراد کے بستر پر سفید چادر ڈال دی تھی۔ بس عقل ہی نہیں دی اسے رب نے، لکھ بار سمجھا کے بھی کرنی اپنی ہی مرضی ہوتی ہے اس نے۔ شکورہ نے بھی اس نوکرانی کو تاجور کی دیکھا دیکھی ڈانٹا تھا۔ تاجور کمرے پر ایک تنقیدی نظر ڈالتے ہوئے ان دونوں سے مزید کچھ کہے بغیر باہر نکل گئی تھی۔ چودھری مراد کب آ رہا ہے؟ تاجور کے جاتے ہی اس نوجوان ملازمہ نے بڑی بے قراری سے شکورہ سے پوچھا تھا۔ 2 دن بعد آ رہا ہے، اور دیکھ یہ سرخی پاؤڈر کم کر کے آنا اب حویلی سے۔ میں نے تو سنا تو نے۔ شکورہ نے اسے بتاتے ہوئے ساتھ ہی ڈانٹنا ضروری سمجھا تھا۔ لے خالہ، بطول کو تو کبھی نہیں سمجھاتی، میری سرخی پاؤڈر کے پیچھے ہی پڑ جاتی ہے۔ اس ملازمہ نے ناراض ہو کر اسے ترکی پہ ترکی کہا تھا۔ شکورہ اسے گھور کر رہ گئی تھی اور پھر اس سے مزید بحث کیے بغیر وہ لپک کر کمرے سے کہتے ہوئے نکل گئی، چودھرائن کو دیکھوں کوئی کام نہ ہو انہیں۔ باہر صحن میں تاجور گندم کی بوریاں دیکھنے میں لگی تھی جنہیں کھولے گاؤں کی عورتیں پراتوں میں دانے ڈالے ہاتھ پھیر پھیر کر انہیں صاف کر رہی تھیں۔ وہ دانے صاف کرنے کے بعد انہیں بان کی چارپائیوں پر ڈال کر دھوتی اور پھر دھوپ میں سوکھنے کے لیے چھوڑ دیتی، اور جب گندم سوکھ جاتی تو تاجور کی حویلی کے بھڑولے اس سے دوبارہ بھر کے قطار در قطار رکھ دیے جاتے۔ وہاں موجود دانے پورا سال اگلی فصل آنے تک صرف حویلی کی مہمانداری کے کام نہیں آتے تھے، بلکہ وقتاً فوقتاً پورے گاؤں میں بانٹے جاتے تھے۔ گاؤں کی عورتیں گندم صاف کر کے دھونے پر بھی معاوضے کے طور پر دانے ہی لیتی تھیں، اسی لیے اس گندم کو وہ ایسی محبت سے صاف کرتی تھی جیسے اپنے گھر کے ہی دانے ہوں۔ تھتھی نہیں آئی؟ تاجور نے ایک نظر ان عورتوں پر ڈالتے ہی اللہ وسائی کو غائب دیکھا تھا۔ آنا تو تھا اس نے چودھرائن جی، پر وہ جب سے موتی آئی ہے نا چھٹیاں گزارنے، اللہ وسائی کا دھیان کسی اور کام میں نہیں جاتا۔ شکورہ نے اسے بتایا اور تاجور چونکی تھی۔ موتی آئی ہوئی ہے؟ ہاں جی چودھرائن جی، آپ کو سلام کرنے نہیں آئی؟ اسے تو 2-3 دن ہو گئے آئے ہوئے۔ شکورہ نے تاجور کو جیسے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ پہلے کبھی لائی ہے اسے سلام کرانے جو اب لائے گی؟ تاجورہ نے انداز میں عجیب سی کاٹدار لہجے میں کہا۔ بیٹی کو ڈاکٹر بنا رہی ہے تو دماغ ان دونوں کا خراب ہونے لگ گیا ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں چودھرائن جی، میں سمجھاؤں گی اسے کہ موتیا کو بھیجے آپ کے پاس۔ شکورہ نے لقمہ دیا۔ ہاں ان سے کہنا دانے چننے بھیجے بیٹی کو، صرف ڈاکٹرنی سکھانی ہے اس نے، عورتوں والا کوئی کام نہیں سکھانا۔ تاجور نے جیسے سلگ کر کہا تھا۔ تو اور کیا، ڈاکٹری بھی چودھریوں کی مہربانی سے ہوئی ہے اس کی، ورنہ کہاں خرچے پورے ہونے تھے گاموں سے اس کی پڑھائیوں کے۔ یہ تو چودھرائن جی آپ اور چودھری صاحب کے بڑے دل کی نشانیاں ہیں۔ شکورہ کو ایک بار پھر موقع ملا تھا تاجور کو مکھن لگانے کا، اور اس نے ہمیشہ کی طرح موقع ضائع نہیں ہونے دیا تھا۔ تاجور جیسے جھاگ کی طرح بیٹھی تھی۔ ہاں یہ وہی تو تھے جنہوں نے موتیا کو پڑھایا تھا، ورنہ ان کے پلے کیا تھا، اور اس احسان کی وجہ سے اللہ وسائی اس کے پیر پکڑتے نہ تھکتی تھی، اور گاموں پانی سے مٹی ہو گیا تھا ان کی چوکھٹ پر۔ بالکل اسی وقت باہر میدان خانے سے گاموں کی ہوک بھری آواز گونجنے لگی تھی۔ دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلا دیا جانے ہو۔
تاجور ٹھٹکی تھی۔ وہ گاموں کی آواز پر اسی طرح ہمیشہ ٹھٹکتی تھی۔ ایک لمبا عرصہ اس نے حویلی کے مردان خانے میں اس کی آواز گونجنے نہیں دی تھی، مگر چوہدری کرامت کی موت کے بعد گاموں ایک بار پھر مردان خانے آ کر یہ کرام پڑھنے لگا تھا، اور چوہدری شجاع کو اس کی آواز کسی ٹھنڈے پہاڑے کی طرح لگنے لگی تھی۔ چوہدری کرامت کے چہلم تک گاموں روز بلا ناگہ آ کر مردان خانے میں سارا دن بیٹھا چوہدری کرامت کے احسان اور نیکیاں گنتا روتا حق باہو کا کلام پڑھتا رہتا، اور وہ 40 دن تاجور کے اندر جو بھی آگ تھی وہ بھی ٹھنڈی ہی رہی۔ گاموں بے ضرر تھا، اس نے کیا لے جانا تھا اس حویلی سے اکھاڑ کے؟ تاجور نے جیسے خود کو سمجھایا۔ گاؤں میں اب بھی موتیا کے نام کی باز گشت اڑتے تاجور کے کانوں تک پہنچتی رہتی، پر وہ تکبر سے اسے جھٹکتی رہتی۔ گاموں کو بھی رب سونے نے کیا آواز دے کے بھیجا ہے۔ شگورا نے بھی وہی دانا چنتی عورتوں کے ساتھ بیٹھے گاموں کو سراہا تھا۔ تاجور آج کل ایسی سرشار پھر رہی تھی کہ شگورا گاموں کے قصیدے بھی پڑھتی تو تاجور کو سنائی نہ دیتے۔ اس کے کان صرف مراد کی آہٹ پر لگے تھے۔ وہ لندن سے آنے والا تھا، ہر سال ایک بار آتا تھا، اس بار سردیوں کی بجائے گرمیوں میں آ رہا تھا، اور تاجور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پوری حویلی بیٹی کے لیے سجا کر اس کا استقبال کرتی۔ چوہدرائن جی، اس بار تو چھوٹے چوہدری کی شادی کر ہی دیں، یہ نہ ہو کہ گوروں کے ملک سے گوری لے آئے۔ گندم صاف کرتی ایک عورت نے تاجور سے کہا، اور تاجور نحوس سے مسکرائی۔ میری اولاد ہے مراد، وہاں شادی کرے گا جہاں ماں چاہے گی۔ گوروں کے ملک میں بیرسٹر بننے گیا ہے، گوری ڈھونڈنے نہیں۔ تجھ کو بھی نظیرہ کبھی عقل نہیں آئی؟ دیکھ کر تو بولا کر کس سے کیا کہہ رہی ہے؟ شگورا نے اس عورت کو جھڑکا تھا، اور وہ عورت خوش خفیف سی ہو کر چپ ہو گئی تھی۔ میں نے تو اللہ وسائی کو بھی کہا ہے موتیا کا رشتہ ڈھونڈے، یہ نہ ہو وہ شہر سے واپس نہ آئے، ایک دوسری عورت نے لقمہ دیا، اور موتیا کے نام پر لاشعوری طور پر تاجور کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ پر موتیا سے تو نظر نہیں ہٹتی، دیکھے میلی ہوتی ہے، رنگ روپ کاٹ تو رانیوں جیسا لے کر پیدا ہوئی ہے، اوپر سے ڈاکٹرنی بھی بن رہی ہے۔ اللہ وسائی کہتی ہے کسی اونچی جگہ رشتہ کرنا ہے اس نے موتیا کا۔ وہاں بیٹھی عورتوں کو اب جیسے اپنا من پسند موضوع مل گیا تھا بات کرنے کے لیے، وہ ایک کے بعد ایک لقمے دے رہی تھی، اور پنکھا جھلتی تاجور نہ سننے کی خواہش رکھتے ہوئے بھی سن رہی تھی۔ اس نے موتیا کو بس بچپن میں ایک بار دیکھا تھا، پھر اس کے بعد کبھی نہیں، نہ اللہ وسائی اسے لائی تھی، نہ تاجور نے کبھی موتیا کو بلایا تھا۔ پر اب وہ گاہے بگاہے اللہ وسائی کو یاد کرنے لگی تھی کہ گاؤں کی دوسری لڑکیوں کی طرح اسے بھی موتیا کو کام کاج کے لیے حویلی لانا چاہیے، اور اللہ وسائی ہر بار اس کے سامنے ہاں کہہ کر وعدہ کر لیتی کہ اگلی بار موتیا آئے گی تو وہ اسے لے کر آئے گی گندم صاف کرنے، اور اگلی بار کبھی نہ آئی۔ اللہ وسائی نے دماغ خراب کر دیا ہوگا اپنی طرح اپنی بیٹی کا بھی۔ معاشقی کی بیٹی اور اونچا گھر، ڈاکٹر بن رہی ہے تو کیا ہے، تو کمی کمین ہی۔ تاجور نے نفرت عجیب حقارت سے سوچتے ہوئے کہا، اور ایسا بھی کیا ہے حسن کہ پورا گاؤں باتیں کرتا ہے؟ کسی دن بلا کے دیکھتی ہوں یہ ہے کیا موتیا۔ وہاں بیٹھے تاجور نے دل ہی دل میں طے کیا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ اپنی آنکھوں میں سلائی بھر بھر کے سرما ڈال رہی تھی جب اللہ وسائی اندر آئی تھی، اور اس نے سجی سوری بیٹی کو ایک نظر دیکھتے ہی اپنی نظر ہٹائی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے موتیا کی آنکھ سے ہی اپنی چھوٹی انگلی کی پور پہ سرما لگا کر موتیا کے گال پر نظر کا ٹیکا لگا دیا۔ یہ کیا کر رہی ہے اماں، اتنی مشکل سے تیار ہوئی ہوں، آپ نے پھر سے یہ ٹیکا لگا دیا۔ موتیا جھنجھلائی تھی، اور اس نے گال رگڑنے کے لیے ہتھیلی بلند کی تھی، پر اللہ وسائی نے کلائی پکڑ لی۔ یہ نظر کا ٹیکا ہے، خبردار اسے ہٹایا تو نے، منع بھی کرتی ہوں نہ نکالا کر باہر۔ اس کالے ٹکے کے ساتھ ہی نظر نہیں ہٹتی تجھ سے موتیا۔ اللہ وسائی فکر مند ہوئی تھی، اور موتیا کی ماں کی پریشانی دیکھ کر وہ ہنسنے لگی۔ اب کوئی ایسی بھی حور پری نہیں ہوں اماں، اس نے لپسٹک ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے کہا۔ نہ یہ ہونٹ لال کرنے کی کیا ضرورت ہے تجھے موتیا، چل صاف کر انہیں۔ اللہ وسائی کا دل ہول گیا تھا، اس نے آج پہلی بار موتیا کو اس طرح ہار سنگار کے ساتھ دیکھا تھا، اور پہلی دفعہ ہی اسے اس کے جوان ہونے کا بھی احساس ہوا تھا۔ اچھا اماں، ہٹا دیتی ہوں۔ موتیا نے ماں سے بحث کرنے کی بجائے اپنی ہتھیلی ہونٹوں پر رگڑ کر جیسے ہونٹ پونچھے تھے، اور پھر لپسٹک کی لالی کو ہتھیلیوں پر ہی رگڑ لیا تھا۔ اللہ وسائی کو پھر بھی تسلی نہیں ہوئی۔ لپسٹک پونچھنے کے بعد رہ جانے والی لالی موتیا کے ہونٹوں کو اور حسین کر رہی تھی۔ یہ اسٹیشن پر جا کر بارات دیکھنا ضروری ہے، ادھر گاؤں میں ہی آنی ہے تیری سہیلی کی بارات۔
تو پھر کہیں جانے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ اللہ وسائی کو اس کے اسٹیشن جانے پر اعتراض ہوا تھا۔ اماں، میری سہیلی کی بارات ہے، پورا گاؤں جا رہا ہے اسٹیشن، میں کوئی اکیلی تھوڑی جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ موتیا کچھ کہتی، گامو اندر آ گیا۔ چل جلدی کر موتیا، ٹانگے چل پڑے ہیں، اتنی مشکل سے فیقے کو روک کر آیا ہوں۔ گامو عجلت میں تھا۔ آپ بھی چلیں اماں۔ موتیا نے اللہ وسائی کا ہاتھ پکڑا، اس نے ہاتھ چھڑا لیا۔ نہ بھئی نہ، بس ٹھیک ہے، تم دونوں باپ بیٹی ہی جاؤ، مجھے بتیرے کام ہے پنڈ میں، اللہ وسائی نے کہا، اور ساتھ ہی وہ گامو کو ہدایت دینے لگی۔ دیکھ گامو، جلدی لے کر آ جانا اسے واپس، شام ہونے سے پہلے۔ ہاں ہاں اللہ وسائی، تو شام کی بات کری، میں تو گھنٹے 2 گھنٹے میں آ جاؤں گا واپس۔ گامو نے اسے تسلی دیتے ہوئے موتیا کو دیکھا اور نظر ہٹا لی۔ اس کی دھی کے چہرے پر ایسا ہی روپ تھا کہ گامو کی نظریں ٹھہر ہی نہیں پائی تھیں۔ اسے پتہ تھا اللہ وسائی کیوں اتنی بے چین ہو رہی ہے۔ ان دونوں نے اتنے سالوں میں موتیا کو سیپ کے موتی کی طرح پالا تھا۔ جیسے کوئی مرغی اپنے انڈے اور پھر انڈوں سے نکلنے والے بچے کو لے کر بیٹھتی ہے، ویسے ہی گامو اور اللہ وسائی موتیا کی چوکی داری کرتے تھے۔ ان کی بیٹی کے حسن کا چرچا گاؤں میں تھا اور قابلیت کے جھنڈے 7 گاؤں میں گڑے ہوئے تھے۔ وہ جہاں سے گزری تھی لوگوں کی نظریں روک لیتی تھی، وہ جس سے ملتی تھی اسے یاد رہ جاتی تھی، کیا بچے، کیا بڑے، کیا بوڑھے۔ موتیا پر کا گاؤں شیدا تھا، گاؤں کا بوڑھا موچی جو 1 سال کی عمر سے اس کے جوتے بنا رہا تھا اور اب اس کے جوتے مرمت کرتا تھا تو سب سے پہلے مرمت کر کے بھیجتا۔ وہ گاؤں کی ڈاکٹر بیٹی تھی جس کے ہاتھ سے لوگوں کو شفا ملنے والی تھی، ویسی ہی شفا جو گامو ماشی کے مشک کے میٹھے پانی سے ملتی تھی۔ گاؤں کا حلوائی اب بھی اس کے مانگے بغیر بچپن کی طرح کاغذ کے ٹکڑے پر ایک جلیبی رکھ کر اسے پکڑا دیتا تھا اور بوڑھا ڈاکیا اپنی سائیکل کچے رستے پر چلاتا دوڑاتا سب سے پہلے موتیا کے گھر کے دروازے پر ہی آ کے کھڑا ہوتا، کیونکہ جتنے کاغذ اور لفافے اس نے اتنے سالوں میں موتیا کے گھر لا کر دیے تھے وہ پورے پنڈ میں کہیں نہیں دیے تھے۔ موتیا کسی کو چاچا کہتی، کسی کو ماما، کسی کو بابا جی اور کسی کو تایا جی، پر وہ ہر ایک سے رابطے میں تھی، ہر کسی سے ملتی تھی، اور جب بھی وہ گاؤں آتی تو دوائیوں کا ڈھیر ساتھ لاتی جو پورے گاؤں میں مفت بانٹتی پھرتی۔ وہ گاؤں کی ڈسپنسری میں بنا اجازت ہی بیٹھنے لگ گئی تھی۔ چند دن، چند ہفتے وہ جب بھی آتی روز ڈسپنسری میں بیٹھتی، گاؤں کے لوگوں کا علاج معالجہ انہیں یہ بتا کر کرتی کہ وہ بھی ڈاکٹر نہیں ہے، اندازے سے ہی دوائیں دے رہی ہے۔ نہ جانے کیوں پر لوگ اس کو بہت پسند کرتے تھے، پر عجیب بات تھی، موتیا کا اندازہ کبھی غلط ہوا تھا نہ اس کی تشخیص۔ گاؤں کے لوگوں کو اس کے ہاتھ سے ابھی بھی آرام آنے لگا تھا، افاقہ ہونے لگا تھا۔ گامو اور اللہ وسائی اپنی بیٹی کی تعریفیں سن سن کر خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ انہوں نے ساری عمر دوسروں کے سامنے جھکتے گزاری تھی اور اب وہ لوگوں کو موتیا کے سامنے جھکتا دیکھ رہے تھے۔ وہ نہ پیر تھی، نہ فقیر، نہ ہی اس کے ہاتھ میں جادو تھا، پر اس کے ہاتھ میں شفا تھی اور برکت، اور یہ دونوں چیزیں کہاں سے آئی تھیں اس کے لیے گاؤں والوں کو حساب کا کوئی کلیہ رٹنا نہیں پڑتا تھا، وہ اللہ کی دین تھی۔ ریل گاڑی چھک چھک کرتے ہوئے اس گاؤں کے قریبی اسٹیشن پر رکی تھی۔ مراد نے اپنا سامان اٹھا کر اکٹھا کرنے سے پہلے ہی کھڑکی سے باہر جھانکا تھا۔ پلیٹ فارم پر زیادہ رش نہیں تھا اور ریل گاڑی آدھا گھنٹہ پہلے اسٹیشن پہنچ گئی تھی۔ کلائی میں بندھی گھڑی کے ڈائل پر ایک نظر ڈالتے ہوئے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے پاس زیادہ سامان نہیں تھا جس کی اسے پریشانی ہوتی۔ وہاں اس اسٹیشن پر اترنے کے لیے کھڑا ہونے والے مسافروں میں سے کوئی بھی پینٹ شرٹ میں ملوث نہیں تھا، وہ سب شلوار قمیض ہی پہنے ہوئے تھے یا پھر لاچا کرتا۔ صرف وہ تھا جو اپنے حلیے اور رکھ رکھاؤ سے ویسا نہیں لگتا تھا اور اسی لیے وہ ریل گاڑی کے اندر سب کی توجہ کا مرکز تھا۔ اپنا بیگ کندھے پر ڈالے سوٹ کیس دھکیلتے ہوئے وہ ڈبے کے دروازے تک آ گیا تھا اور ڈبے کے کھلے دروازے سے باہر چلتی ٹھنڈی ہوا کو اپنی سانس کے ذریعے اندر اتار رہا تھا۔ بادل آسمان کو ڈھک رہے تھے اور پردے نیچی پرواز کرتے ہوئے جیسے آنے والی بارش کا اعلان کر رہے تھے۔ شاید آس پاس کہیں بارش ہو رہی تھی کیونکہ ہوا ٹھنڈی تھی، نم بھی اور تر و تازہ کر دینے والی۔ ڈبے کے دروازے میں کھڑے کھڑے اس نے پلیٹ فارم پر چودھری شجاع یا اپنی حویلی کے کسی ملازم کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، یہ جاننے کے باوجود کہ اپنے مقررہ وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ گیا تھا۔ پلیٹ فارم پر ایک یکدم ہی بھیڑ بڑھی تھی۔ اس کے برابر والے ڈبے میں کوئی بارات تھی جو اب ریل گاڑی میں باجوں جوں سے لیس اتر رہی تھی۔ وہ پلیٹ فارم پر
بارات کا استقبال کرنے کے لیے بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ ان لوگوں میں مرد اور عورتیں بھی نظر آ رہی تھیں جو اس کے ڈبے کے سامنے سے گزرتے ہوئے دوسرے ڈبے کی جانب جا رہے تھے۔ مراد وہیں کھڑا نیچے اترنے سے پہلے جیسے ان سب کے گزرنے کا انتظار کر رہا تھا جن کی وجہ سے اس کا رستہ بند تھا۔ اپنے ڈبے کے سامنے سے گزرتے ہوئے مراد نے موتیا کو جب دیکھا تھا، اس وقت وہ تیز ہوا کے جھونکے سے اپنے کرن لپے والے پیلے دوپٹے کو اپنے سر سے ہٹنے سے بچا رہی تھی اور وہ دوپٹہ اس سے لپٹ جا رہا تھا۔ اس رو پہلی کرن والے دوپٹے نے اس کی آنکھوں سے ناک تک کو چھپا رکھا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ گھونگھٹ کاڑے ہوئے تھی، پھر ہوا کے ہلکے جھونکے نے جیسے اس گھونگھٹ کو اڑایا تھا، اور تب مراد نے موتیا کا چہرہ دیکھا۔ ایک گال پر سرمے کے آدھ میٹھے ٹیکے کی سیاہی لیے جھکی پلکوں والی آنکھیں جو چہرے پر سڑک کر اڑتے دوپٹے کے ساتھ کھلی تھیں، اور انہوں نے مراد کے لیے حشر برپا کر دی تھی۔ وہ جہاں سے آیا تھا وہاں حسن کا ہر نظارہ وہ کر کے آیا تھا، حسین اور سنگین، پر کسی حسن نے اس کی نگاہ کو اس طرح نہیں باندھا تھا جس طرح وہ اب بندھا تھا۔ وہ لڑکی جو بھی تھی، پلیٹ فارم پر ان بہت سارے لوگوں کے جھرمٹ میں موتیے کا پھول لگ رہی تھی۔ مراد کو اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کے علاوہ کوئی اور تشبیہ ذہن میں نہ آئی۔ دوپٹہ اب اس کے ماتھے سے سرک کر اس کی سر تک پہنچ کر اڑ گیا تھا، اور اس کے بالوں کی لٹیں ہوا میں اڑنے لگی تھی۔ وہ اپنے ایک ہاتھ کو سر سے اوپر لے جاتے ہوئے اڑ جانے والے دوپٹے کو پکڑنے کی جدوجہد میں مصروف تھی، جب مراد نے اس کی کلائی پر پڑی ڈنگ رنگ چوڑیاں بھی دیکھی تھیں اور اس کے گال پر آسمان سے گرتی پہلی بوند بھی۔ گال پر گرتی پہلی بوند کے ساتھ موتیا نے سر سے اڑ جانے والے دوپٹے کو پکڑنے کی کوشش کی تھی اور وہ اس میں ناکام ٹھہری۔ پھر اس نے سر اٹھا کر آسمان کو خوشی اور سرشاری کے ایک عجیب سے عالم میں دیکھا۔ بارش کی اگلی بوند اس کے ہونٹوں پر ٹپ سے گری تھی، اور جیسے اس نے گر کر اسے گدگدایا تھا، اور موتیا کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ اپنا سر سیدھا کرتے ہوئے اس نے ریل گاڑی کے ڈبے کے دروازے میں کھڑے مراد کو دیکھا تھا، جو اسے مبہوت ہو کر دیکھ رہا تھا، اور ساکت رہ گئی۔ دونوں کی نظریں ملی اور وہ اپنا کنن لپے والا دوپٹہ بھول گئی، جو اب اس کے چہرے سے اتر کر اس کے جسم کے گرد لپٹنا شروع ہو گیا، اور بارش کی بوندیں اس کے چہرے پر ایک کے بعد گرنا شروع ہوئی تھیں۔ مگر موتیا جیسے کسی اور ہی جہاں میں پہنچی ہوئی تھی۔ وہ یہاں کب تھی؟ وہ چہرہ جسے وہ خوابوں سے نکال کر آسمان کے چاند میں لے گئی تھی، وہ آج اس کے سامنے تھا، ریل گاڑی کے اس دروازوں کے بیچوں بیچ ایستادہ، اور موتیا کو رتی برابر شبہ بھی نہ تھا کہ یہ وہ نہیں ہے۔ وہ اس چہرے کے ہر نقش کو آنکھیں بند کر کے بھی کاغذ پر اتار سکتی تھی، اور یہاں تو وہ خود اس کے سامنے مجسم کھڑا تھا، چند فٹ کے فاصلے پر، صرف چند ہی فٹ کے فاصلے پر، اور اس کی نگاہ بھی اس پر ویسے ہی ٹھہری تھی جیسے موتیا کی اس لمحے ان دونوں کے لیے اس پلیٹ فارم سے سب کچھ غائب ہو گیا تھا۔ رہ گئے تو صرف وہ دونوں، ہوا کے وہ اڑتے ہوئے جھونکے جو ان کے وجود کو سہلا رہے تھے، اور پانی کے وہ قطرے ٹپ ٹپ گرتے ہوئے جیسے محبت کا استقبال کر رہے تھے۔ وہاں دبے قدموں وہ آئی تھی، اور جیسے سب سے پہلے بارش نے دیکھا تھا اور ہوا نے بھی محسوس کیا تھا، راستہ دینا بھائی۔ کسی نے مراد کو عقب سے ٹھوکا دیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر پلٹا۔ وہ کوئی آدمی تھا جو ریل گاڑی سے اترنے کے لیے اپنا سامان اور خاندان کے ساتھ وہاں کھڑا تھا۔ مراد نے پیچھے ہٹ کر انہیں نکلنے کے لیے راستہ دیا، اور وہ چند لمحے اس کے لیے بھاری تھے۔ وقت کا لمحہ لمحے میں ہی گھنٹے میں بدلا تھا، اور گھنٹہ بھی صدیوں جیسا۔ وہ خاندان اپنے سامان سمیت گاڑی سے اتر تو گیا تھا۔ مراد لپک کر دوبارہ گاڑی کے دروازے پر آیا۔ وہاں باہر کوئی نہ تھا۔ مراد کو لگا جیسے پوری دنیا میں کوئی بھی نہ ہو۔ اس ایک چہرے کے غائب ہونے نے جیسے مراد کے لیے ہر شے کو غائب کر دیا۔ بے قراری کے عالم میں اس نے دروازے کے دائیں بائیں لگے ڈنڈوں کو پکڑتے ہوئے جیسے لٹک کر دائیں بائیں دیکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ لڑکی کہیں نہ تھی۔ وہ جیسے کسی خیال کی طرح آئی تھی اور کسی وہم کی طرح پلک جھپکتے ہی غائب ہو گئی تھی۔ وہ لپک کر گاڑی سے اترا اور اس نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، یہاں وہاں ہر طرف، پر وہ یوں غائب ہوئی تھی جیسے کبھی یہاں تھی ہی نہیں۔ چھوٹے چودھری صاحب، آپ کو کوئی لینے نہیں آیا؟ وہ گاموں تھا جو موتیا کو ڈھونڈنے آیا تھا، اور موتیا کے بجائے مراد کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ مراد نے چونک کر گاموں کو دیکھا۔ گاموں کو لگا وہ اسے نہیں پہچانا۔ میں گاموں واش کی حویلی میں مراد نے اس کی بات کاٹ کر مسکراتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا۔ میں جانتا ہوں آپ کو چاچا گاموں، ٹرین جلدی آ گئی اور ابھی شاید حویلی سے کوئی آیا ہی نہیں۔
گاموں نے لپک کر برستی بارش میں اس کا سامان اٹھایا جو مراد نے پلیٹ فارم پر رکھا ہوا تھا۔ تو پریشانی کس بات کی چھوٹے چودھری صاحب جی، ابھی پہنچا دیتا ہے فیقہ آپ کو حویلی۔ مراد نے اس سے سامان لینے کی کوشش کی لیکن وہ ناکامیاب ہو گیا۔ نہیں، مجھے اٹھانے دیں۔ مراد کے روکنے کے باوجود وہ رکا نہیں اور اسٹیشن کے باہر کھڑے کچھ ٹانگوں میں سے ایک ٹانگے کی طرف چلا گیا۔ فیقہ بھی چودھری مراد کو دیکھ کر اسی طرح نہال ہوا تھا جس طرح گاموں۔ اگلی سیٹ پر بیٹھے چھوٹے چودھری جی، اور دیکھیے آج فیقہ کیسے حویلی پہنچاتا ہے آپ کو، اس نے مراد کا سامان اگلی سیٹ پر رکھتے ہوئے کہا۔ مراد بھی ٹانگے کے اگلے حصے میں سوار ہو گیا تھا اور تب ہی گاموں نے دور بارش میں بھیگتی آتی بطول اور موتیا کو بھی دیکھ لیا تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان لہرایا تھا۔ ان دونوں کے پاس پہنچنے پر اس نے ان دونوں سے کہا، کہاں غائب ہو گئی تھی تم دونوں؟ بارات تو کب کی گاؤں چلے گی؟ یہ تو اللہ بھلا کرے فیقے کا میرے کہنے پر رکا ہوا ہے چاچا، ریل گاڑی اندر سے دیکھنے کا بہت شوق تھا، بس اسی میں دیر ہو گئی، بطول نے کہا تھا، اور وہ دونوں اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے مسافر پر غور کیے بغیر پچھلے حصے پر سوار ہو گئیں۔ مراد فیقے سے باتوں میں لگا۔ عقب میں سوار ہونے والی لڑکیوں کو دیکھ نہیں سکا، دیکھ لیتا تو پتھر کا ہو جاتا۔ وہ لڑکی اس سے بس چند انچ دور اس کے عقب میں بیٹھی تھی، ٹانگے کی پچھلی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے۔ گاموں بھی اب ٹانگے کے اگلے حصے میں سوار ہو گیا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی گمسم موتیا ریلوے اسٹیشن کو دور ہوتی ہوئی عمارت کو دیکھ رہی تھی، اس کے ساتھ اس ریل گاڑی کو بھی جو بارش میں دھواں اڑتی چھک چھک کرتی اب اسٹیشن سے کسی اگلی منزل کے لیے نکل گئی تھی۔ تجھے کیا ہوا ہے؟ تو کیوں گمسم ہے؟ بطول نے سرگوشی میں موتیا سے کہا۔ اسے اندازہ تھا کہ اگلی سیٹ پر کوئی مرد بیٹھا ہے جسے وہ نہیں جانتی، اور پھر یکدم اس نے سرگوشی میں موتیا سے کہا، ہائے اللہ، یہ تو چھوٹا چودھری ہے جو اگلی سیٹ پر بیٹھا ہے، پلٹ کر دیکھ موتیا کتنا سونا ہے۔ بطول نے اس کا ہاتھ دبا کر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ موتیا نے گردن تک نہیں موڑی اور مدھم سرگوشی میں اس سے کہا، سونا تو وہ ہے جیسے میں خوابوں میں دیکھتی ہوں۔ بطول جھلجھلائی تھی، اس کے خوابوں سے بھی واقف تھی اور اس میں نظر آنے والے لڑکے کے بارے میں بھی جانتی تھی۔ وہ خواب ہے، یہ تو ساتھ بیٹھا ہے، دیکھ تو صحیح۔ اس نے موتیا کا ہاتھ دبایا تھا۔ موتیا نے ہاتھ چھڑاتے ہوئے اس سے کہا، وہ بھی خواب نہیں ہے۔ بطول نے اس کی بات پر غور نہیں کیا تھا۔ اس کا دھیان اب صرف چودھری مراد پر تھا جو گاموں اور فیقوں سے گاؤں کے کھیتوں کھلیانوں باغوں مویشیوں اور پتہ نہیں کس کس چیز کی بات کر رہا تھا، اور بات کرنے سے بھی زیادہ گاموں اور فیقے کی باتیں سن رہا تھا۔ برستی بارش میں ٹانگا بالآخر حویلی کے سامنے جا رکا تھا۔ مراد نے ٹانگے سے اترنے سے پہلے اپنی جیب سے بٹوا نکال کر فیقے کو چند نوٹ دینے چاہے لیکن فیقے کو جیسے کرنٹ لگ گیا۔ چھوٹے چودھری، یہ کرایہ کیسے لے سکتا ہوں جی میں؟ تمہارے لیے نہیں، گھوڑے کے لیے دے رہا ہوں، تم تو واقعی نہیں لے سکتے، مراد خوش دلی سے کہتے ہوئے نوٹ اس کی مٹھی میں دبا کر اتر گیا۔ گاموں پہلے ہی اس سوٹ کیس پکڑے کھڑا تھا۔ نہیں چاچا، اب نہیں، اب میں خود لے جاؤں گا اندر۔ اس نے گاموں کے نہ چاہنے کے باوجود اس کے ہاتھ سے وہ سوٹ کیس پکڑ لیا۔ گاموں ٹانگے پر دوبارہ بیٹھ گیا اور فیقے نے ٹانگا آگے بڑھا دیا اور تب اندر حویلی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے مراد نے پہلی بار دور جاتے ٹانگے کے پچھلے حصے کو دیکھا تھا اور وہ قدم اٹھا ہی نہیں سکا۔ جس لڑکی کے بارے میں وہ پورا رستہ سوچتا آیا تھا وہ اس کے عقب میں اسی ٹانگے پر بیٹھی ہوئی تھی جس پر وہ گاؤں آیا تھا۔ وہ گردن موڑے پلکیں جھپکائے بغیر موتیا کو دیکھتے جا رہا تھا اور یہی حال موتیا کا تھا۔ وہ بطول تھی جو پلیٹ فارم پر اس کی کلائی پکڑ کر اس کو دوسرے ڈبے کی طرف لے گئی تھی، اور پھر موتیا اس چہرے کو ڈھونڈتی رہ گئی جسے وہ کئی سالوں سے اپنے خوابوں میں دیکھتی آ رہی تھی، اور اب ایک بار پھر اس چہرے کو ٹانگے کی رفتار اس سے دور کر رہی تھی، پر اس بار وہ اس چہرے کا نام جان چکی تھی۔ یہ مراد تھا۔ دور کھڑے بارش میں بھیگتے مراد پر نظریں جمائے عجیب سی کیفیت میں موتیا نے بطول سے پوچھا تھا۔ بطول نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر مراد کو جو ان کی طرف دیکھ رہا تھا، اور پھر اس نے اس سے کہا تھا، چودھری مراد۔ وہ اب موتیا کا چہرہ دیکھ رہی تھی، پھر دور بارش میں بھیگتے مراد کو، اور پھر دوبارہ موتیا کو جس کے ہونٹوں پر ایک عجیب والہانہ مسکراہٹ تھی۔ یہ وہی ہے بطول جو میرے خوابوں میں آتا ہے۔ بطول کو جیسے کرنٹ لگا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر ایک بار پھر مراد کو دیکھنے کی کوشش کی تھی لیکن دیکھ نہیں پائی۔ حویلی بہت دور رہ گئی تھی اور بارش بہت تیز تھی، پر اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس بارش میں بھی مراد وہیں کا وہیں کھڑا تھا۔ بطول نے موتیا کا چہرہ دیکھا اور اب بھی دور کھڑے مراد کو دیکھ رہی تھی۔ فاصلہ اور بارش جیسے دونوں غائب ہو گئے تھے۔ وہ اسے اب بھی دیکھ رہی تھی اپنی ہتھیلی کی طرح۔ چودھری مراد،
بطول نے بے یقینی سے دہرایا، یوں جیسے یہ یقین چاہتی ہو کہ اسے غلط فہمی نہیں ہوئی تھی۔ مراد، موتیا نے جواباً دہرایا تھا، ربا ربا میم برسا سب دی جھولی دانے پا، سب کچھ کرے کراویں آپ تو رب ساری دنیا دا۔ موتیا پاگل ہو گئی ہے، بارش میں کھڑی ہے، سارے کپڑے خراب ہو جائیں گے، شادی پر پہننے والا جوڑا ہے۔ اللہ وسائی کمرے سے کچھ لے کر نکلی تھی جب اس نے صحن کے بیچوں بیچ برستی بارش میں کھڑی موتیا کو دیکھا تھا۔ وہ کب آ کر وہاں کھڑی ہوئی تھی اللہ وسائی کو پتہ نہیں چلا تھا، پر اب وہ ننگے پاؤں صحن کے بیچوں بیچ کھڑی برستی بارش میں سر اٹھا کر جیسے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے نہ دوپٹے کا ہوش تھا، نہ چپل کا، نہ اس گوٹے والے جوڑے کا جو بھیگ کر اس کے جسم سے چپکا ہوا تھا۔ اس نے اللہ وسائی کی آواز پر سر نیچے کر کے ماں کو دیکھا جو برآمدے میں کھڑی تھی۔ موتیا کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ آئی اور پھر وہ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے ماں کی طرف آئی۔ اماں، خواب میں کسی کو دیکھیں اور وہ سامنے آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ وسائی اس کے سوال پر حیران ہوئی۔ کیا ہوتا ہے؟ اس نے الجھے ہوئے لہجے میں موتیا سے جواباً پوچھا تھا۔ یہ تو آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ اللہ وسائی اور الجھی۔ تو نے کس کو دیکھ لیا موتیا؟ مراد کو۔ اس نے عجیب مسکراہٹ کے ساتھ ماں کو بتایا، جیسے بچپن میں گھر کے موتیے کے پودوں میں جگنو ڈھونڈ لینے پر ماں کو بتاتی تھی۔ اس کی آنکھیں بارش کے پانی سے بھری ہوئی تھی، ہیرے کے کینوں کی طرح چمک رہی تھی۔ اللہ وسائی کی سمجھ میں نہیں آیا وہ بیٹی کو کہاں کہاں کالا ٹیکا لگاتی پھرے۔ اس نے موتیا سے نظر ہٹا کر منہ ہی منہ میں ماشاءاللہ کہا، پر وہ سمجھ نہ پائی کہ وہ کس مراد کی بات کر رہی تھی، اور پھر جیسے بجلی کے جھماکے کے ساتھ اللہ وسائی کو یاد آیا، چودھریوں کے بیٹے کی بات کر رہی ہے۔ اس نے بے یقینی سے بیٹی سے پوچھا۔ موتیا نے کھڑے کھڑے سر ہلایا۔ وہ وہی ہے اماں جسے میں خوابوں میں دیکھتی تھی، آج اسٹیشن پر بھی دیکھ لیا۔ اللہ وسائی کنگ ہو گئی۔ موتیا کے چہرے اور آنکھوں میں اس نے مراد کے نام پر جو دیکھا تھا، اس نے اسے بت بنا دیا تھا۔ بس دوبارہ مت نام لینا اس کا، پی جا اس کا نام۔ اس نے زندگی میں پہلی بار موتیا کو ڈانٹا۔ موتیا نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا اور اپنا منہ کھول دیا۔ برستی بارش کے قطرے اب سیدھا اس کے منہ میں اتر رہے تھے۔ وہ کسی بچے کی طرح ان قطروں کو ہونٹوں سے ہوا میں پکڑتے ہوئے حلق میں اتار رہی تھی۔ پھر اس نے ماں کو دیکھا اور مسکرا گئی۔ پی گئی اس کا نام۔ اللہ وسائی ہل ہی نہیں پائی۔ وہ شرارت نہیں کر رہی تھی، فرمائش کر رہی تھی، اور جو وہ مانگ رہی تھی وہ ان کی اوقات سے کہیں بڑھ کر تھا۔ ربا ربا میم برسا سب دی جھولی دانے پا، سب کچھ کرے کراویں آپ تو رب ساری دنیا تھا۔ باہر گلی میں بچے نمانے ننگے پاؤں پانی سے بھاگتے ہوئے بلند آواز میں باجماعت گا رہے تھے۔ اندر صحن میں بھیگتی ہوئی بارش میں موتیا ان کے پیچھے وہی گاتے اور دہراتے صحن میں بازو پھیلائے گول چکر کاٹ رہی تھی، یوں جیسے وہ بارش برسانے والے بادل پر پاؤں رکھے ہوئے ہوا میں تیر رہی ہو۔ بس ایک لمحہ ہوتا ہے میں سے تو ہونے میں اور تو سے کل کائنات ہو جانے میں۔ وہ لمحہ نہ دستک دے کر آتا ہے، نہ چٹھی بھیج کر۔ وہ ہوا کی طرح آتا ہے اور آندھی بن جاتا ہے، بارش کی طرح آتا ہے اور پاؤں میں بھنور باندھ جاتا ہے۔ ٹھہر مراد، اندر بعد میں جانا، پہلے تیری نظر تو اتار لوں۔ شکورا، جا مرچیں لے کے آ، مراد سے واروں۔ بارش میں بھیگے ہوئے مراد کو گلے لگا کر چمٹائے رکھنے کے بعد الگ کرتے ہی تاجور نے سب سے پہلے شکورا کو آواز دی تھی۔ مراد ماں کی بات سننے پر ہنستا تھا۔ بارش میں بھیگتا آیا، مجھے کس کی نظر لگے گی؟ لے، تجھے کیا پتا بارش تھوڑی ڈھال بنتی ہے کسی کی بری نظر کے سامنے، اور گاؤں میں تیرے جیسا سونا گبرو جوان کون ہے کہ لوگ مڑ کر نہ دیکھیں۔ تاجور نے مراد کی 6 فٹ سے نکلتے ہوئے قد و قامت کو دیکھتے ہوئے جیسے منہ ہی منہ میں اس پر پتہ نہیں کیا کیا پھونکا تھا۔ وہ ہر سال گاؤں آتا تھا اور ہر سال ہی پہلے سے زیادہ اونچا لمبا لگتا، پر اس سال تو پہلی بار وہ مرد لگنے لگا تھا۔ اس کا دبلا پتلا جسم یکدم ہی بھر گیا تھا اور کثرتی نظر آنے لگا تھا۔ شکورا لپک کر مرچیں لائی تھی جو تاجور نے پتہ نہیں کیا کیا پڑھ کر مراد کے سر سے واری تھی۔ جا کے کولوں پر ڈال کر جلا، ساری بری نظریں، ساری بلائیں جل کر بھسم ہو جائیں گی۔ تاجور نے شکورا کو مرچیں دیتے ہوئے کہا۔ مراد ہنسا۔ ایسا تو کوئی ہے ہی نہیں جس نے آپ کے بیٹے کو دیکھا ہو۔ یہ جملہ کہتے ہوئے مراد کے ذہن پر ایک جھماکے کے ساتھ موتیا لہرائی تھی، اس کی وہ ہرنی جیسی آنکھیں جو اس پر ٹکی تھی اور اسے گھائل کر گئی تھی۔ پر وہ بری نظر کہاں تھی؟ اس کے لیے تو وہ نظر تھی جس کے لیے وہ جاگیریں دے سکتا تھا۔ نہ پتر، اب یہ نہ کہنا مجھے کہ تو سامنے آئے اور کسی کی نظر نہ پڑے۔ تاجور نے اس کی بات کو بڑے یقین سے جھٹلایا۔ تیرے ابا جی کو کب سے کہہ رہی تھی کہ وقت سے پہلے نکل جائیں تجھے لینے، اور اب دیکھ تو کھڑا ہے اور اسٹیشن پر تجھے ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے۔
تاجور نے اس کا بازو اپنے انداز میں اندر لے جاتے ہوئے کہا، بس ہر سال میری گاڑی 1 گھنٹہ لیٹ آتی ہے، اس بار آدھا گھنٹہ پہلے آ گئی تو ابا جی سے اندازے کی غلطی ہو گئی۔ مراد نے ہنستے ہوئے ماں سے کہا تھا، پر دیکھ نا تو بھٹک گیا، پتہ نہیں کتنی مشکل سے پہنچا ہے، جا کپڑے بدل، پھر میں تیرے لیے کھانا لگاؤں گی، تیرے ابا بھی پہنچ جائیں گے تب تک۔ تاجور نے مراد سے کہا اور وہ اپنے کمرے کی طرف چلا آیا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آنے کے بعد اس نے دروازہ بند کیا اور وہ ایک بار پھر حویلی کے باہر اس برستی بارش میں پہنچ گیا تھا جہاں اس نے ٹانگے کے پیچھے موتیا کو دوسری بار دیکھا تھا۔ اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ کاش وہ کچھ اور مانگ لیتا، وہ موتیا ہی مانگتا۔ خوشی اور سرشاری کی وہ کیفیت تعجب اور معجزے سے گندھی ہوئی تھی، وہ جیسے ریلوے اسٹیشن پر کھو بیٹھا تھا، اسے اپنے گھر کے باہر ڈھونڈ نکالا تھا اور وہ اسی کے گاؤں کی لڑکی تھی۔ اطمینان یہ تھا کہ وہ اس کو کھوج لے گا، جہاں بھی رہتی تھی وہ جو بھی تھی۔ اس کے نین غزالی دلبر، اس کے گال گلابی، اس کے روپ پہ ساون برسے، بہجہ مرمر کے اس کا حسن کہانی جیسا، کاغذ کتنے بھر دے، عشق کی مشک بہاروں جیسی، اس کی چپ میں چھاؤں، وہ حسن پری وہ روپ متی، وہ میرے جل کی ناؤ۔ مراد زیرِ لب وہ سارے بول دہرا رہا تھا جو اس نے ریل گاڑی میں گڑوی بجا کر اپنی کسی اندیکھی محبوبہ کے قصیدے گاتے ہوئے کسی گانے والے سے سنے تھے، جو لمبی تان لگاتا گڑوی بجاتا ریل گاڑی کے اندر بیٹھے مسافروں کے پاس سے گزرتا گا رہا تھا، اور مراد حسن کے ان سارے کلابانوں کو سنتے ہوئے محظوظ ہو رہا تھا جو وہ گانے والا ملا رہا تھا، اور شاید یہ مراد کے دیے گئے نوٹوں کا اثر تھا کہ وہ اس کے پاس کھڑا گڑوی بجاتا دوبارہ اپنی محبوبہ کا قصیدہ پڑھ رہا تھا، اور مراد مسکراتا ہوا یہ سوچتا رہا کہ دنیا میں کسی عورت کا حسن کسی مرد کو اس طرح گانے پر کیسے مجبور کر سکتا تھا، پر پتہ نہیں وہ کون سا لمحہ تھا جس میں یہ طے ہوا تھا کہ اس کے سوال کا جواب اگلے 1 گھنٹے میں ہی مل جانا تھا، اور اب وہ اپنے کمرے میں کھڑا اس کے ایک ایک بول کو دہراتا موتیا کو اپنے تصور آنے پر لفظوں سے کھینچ رہا تھا، وہ حسن پری وہ روپ متی، میرے جل کی ناؤ۔ وہ کمرے کے فرش پر ننگے پاؤں کھڑا تھا، اس کے پیروں کے گرد پانی جمع تھا، وہ اس کے کپڑوں سے نچڑ کر فرش پر پھیر رہا تھا، اور وہ ہلنا ہی نہیں چاہتا تھا، وہ بس ہمیشہ کے لیے ایسے ہی کھڑا رہ جانا چاہتا تھا، اس کے لیے گیت گاتے ہوئے جس کو وہ ایک بار پھر دیکھنے کی تمنا اسے چکور بنا رہی تھی۔ باورچی خانے کے مٹی کے چولہے پر دہتے کوئلوں پر شکورہ مرچیں ڈال رہی تھی، اور مرچوں سے اٹھتا دھواں دیکھتے ہوئے تاجور کو عجیب سا سکون ہوا تھا۔ ہر بری نظر مراد سے کوسوں دور، ہر بلا میرے بیٹے سے پڑے، وہ زیرِ لب کہہ رہی تھی۔ بطول نے اپنی بندھی ہوئی گیلی چٹیاں کھولنا شروع کر دی، اس کا ذہن موتیا کے ایک جملے میں ہی الجھا ہوا تھا، یہ وہی لڑکا ہے جسے میں خوابوں میں دیکھتی ہوں۔ بطول حیران تھی، اس نے درجنوں بار موتیا سے اس کے خواب سنے تھے اور ان خوابوں میں نظر آنے والے لڑکے کا حلیہ بھی کرید کرید کر پوچھا تھا، لیکن ایسا کیوں ہوا تھا کہ اس کا دھیان کبھی مراد کی طرف نہیں گیا۔ چودھری مراد سے بطول کا کم آمنا سامنا ہوا تھا، وہ جب بھی پاکستان آتا حویلی میں بہت کم ہی ٹھہرتا، وہ تاجور اور چودھری شجاع سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے تھے، پر پھر بھی حویلی میں جگہ جگہ مراد کی تصویریں تھیں۔ بطول کو کبھی چودھری مراد کا خیال کیوں نہ آیا؟ یہ سوال بطول اب اپنے آپ سے پوچھ رہی تھی، اور جواب اس کے پاس تھا۔ وہ گامو معاشی کی دھی موتیا تھی، اس کے خوابوں میں بھی چودھریوں کا بیٹا کیسے آ سکتا تھا؟ اور پھر موتیا تو کبھی حویلی بھی نہیں گئی، بچپن کے علاوہ مراد اور اس کا آمنا سامنا کبھی نہ ہوا تھا۔ پھر بطول کیسے یہ سوچتی کہ وہ مراد بھی تو ہو سکتا ہے؟ اس نے گاؤں کے ہر لڑکے کے چہرے پر موتیا کے خوابوں والے لڑکے کا چہرہ رکھ کر ناپا تھا، اور ہر بار اسے مایوسی ہی ہوئی۔ سوال یہ تھا کہ آخر موتیا نے مراد کو دیکھے بغیر خوابوں میں کیسے دیکھنا شروع کر دیا؟ سوال یہ تھا کہ مراد اسے اس طرح کیوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ برستی بارش میں کھڑا صرف اسی کو دیکھ رہا ہو؟ وہ مرد کی نظر پہچانتی تھی، کیونکہ جس نظر سے مراد نے موتیا کو دیکھا تھا، اس نظر کے لیے بطول ساری عمر ترستی تھی۔ وہ جس سے پیار کرتی تھی، اس کے پاس محبوب کی نظر ہی نہیں تھی، اور آج بطول نے دیکھی تھی تو وہ تھا ہی مر گئی۔ موتیا، تو کتنی خوش نصیب ہے کہ جو بھی تجھے دیکھتا ہے تجھ پر ہی مر جاتا ہے۔
بطول نے عجیب حسرت سے چٹیا کا آخری بل کھولتے ہوئے سوچا اور ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ موتیا روپ والی تھی اور وہ بس روپ والی کی سہیلی تھی۔ موتیا نصیب والی تھی اور بس اس کی سکھی۔ موتیا کے چرچے ہوتے تھے اور وہ بس سننے والوں میں سے ایک تھی۔ وہ موتیا سے حسد کرنا چاہتی تھی، رچ کے حسد، پر وہ بھی ہو نہ پاتا کیونکہ وہ نیک تھی۔ اس کی نیکیاں بطول کا زہر پی جاتی تھی، جیسے من کا زہر پیتا ہے اور پھولتا جاتا ہے پر خود زہریلا نہیں ہوتا۔ اسے اس دن وہاں کھڑے کھڑے سعید پر طیش آیا۔ وہ سامنے ہوتا تو وہ اس کی مونچھیں کھینچ کر اتار دیتی، اس کے بال نوچتی، اس کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیتی۔ اسے پیار کی ایک نگاہ تک نہیں آتی تھی اور وہ کس پر مر مٹی تھی۔ اس کے دل نے 100 تعویلیں 100 بہانے ڈالے تھے پر بطول کے دل سے مراد نہیں نکل رہا تھا، موتیا والا مراد۔ تجھے تو بخار ہو رہا ہے مراد، کھانے کی میز پر تھجور نے مراد کا ماتھا چھوتے ہوئے کہا۔ وہ ان دونوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تھا اور بار بار چھینک رہا تھا۔ تھجور کو اس کا چہرہ اور آنکھیں سرخ لگیں اور وہ یکدم فکر مند ہو گئی۔ اس کا ماتھا گرم تھا۔ امی، آپ خواہ ہی پریشان ہو رہی ہیں، کچھ نہیں ہوا، ابھی آپ کا ہاتھ کا پکا ہوا شاندار کھانا کھا رہا ہوں تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ مراد نے جیسے ہر بات مذاق میں اڑاتے ہوئے تھجور کو قرار دینا چاہا۔ مجھے پہلے ہی ڈر تھا، بھیگا ہے تو بخار تو ہوا ہی ہوا۔ کبھی ایسا ہوا ہے آج تک کہ مراد تو بارش میں بھیگا اور تجھے بخار نہ ہوا ہو؟